ایک سکون بھاری رات اور برکت والی زندگی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی رات سکون سے گزرے، نیند اچھی آئے، برے خواب نہ آئے اور صبح دل ہلکا ہو۔ لیکن آج کل کی بھاگ دوڑ بھاری زندگی میں لوگ موبائل، ٹینشن اور فکروں کے ساتھ سوتے ہیں۔ اسی وجہ سے نیند بھی بے چین ہوتی ہے اور دل کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی پروفٹ محمد نے ہمیں سونے سے پہلے کچھ ایسی پیاری سنتیں سکھائی ہیں جو صرف عبادت ہی نہیں بلکہ دل اور روح کے لیے بھی سکون کا سبب ہے۔ اگر ہم ان سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ کی رحمت اور حفاظت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سونے سے پہلے کی 3 سنتیں جو ہر مسلمان کو اپنانی چاہیے۔ 1. وضو کر کے سونا۔ ہماری نبی کریم پروفٹ محمد نے فرمایا کہ جب تم سونے جاؤ تو وضو کر لیا کرو، بالکل اسی طرح جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ سوچئے، جب انسان پاک صاف ہو کر سوتا ہے تو اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے اور روح بھی۔ وضو صرف پانی لگانے کا نام نہیں بلکہ گناہوں کو دھونے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب پانی چہرے پر گرتا ہے تو دن بھر کی تھکان اور پریشانی ہلکا ہونے لگتی ہے۔ ہاتھ دھوتے وقت انسان کے گناہ گرتے ہیں، پیر دھوتے وقت غلط راستوں کی گرد صاف ہوتی ہے۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ سونے سے پہلے فریش ہونا نیند کو بہتر بناتا ہے، لیکن اسلام نے یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے ہی سکھا دی تھی۔ وضو کے ساتھ سونے والے انسان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوچئے کتنی پیاری بات ہے، آپ سو رہے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج ہم موبائل چارج کر کے سوتے ہیں لیکن اپنی روح کو چارج کرنا بھول جاتے ہیں۔ وضو روح کی چارجنگ ہے، یہ دل کو ہلکا کرتا ہے، اینگزائٹی کو کم کرتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر کبھی آپ اداس ہو، ٹینشن میں ہو یا دل پریشان ہو تو سونے سے پہلے صرف ایک بار وضو کر کے دیکھیے، دل میں عجیب سا سکون اتر آئے گا۔ اور سب سے خوبصورت بات، اگر کسی کا انتقال وضو کی حالت میں ہو تو وہ پاک حالت میں اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے آج سے نیت کریں کہ چاہے کتنی بھی تھکان ہو، سونے سے پہلے وضو ضرور کریں گے۔ 2. آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھنا۔ دوسری سنت جو نبی پروفٹ محمد نے سکھائی وہ ہے سونے سے پہلے قرآن کی کچھ خاص آیتیں اور سورتیں پڑھنا۔ سب سے پہلے آیت الکرسی، یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ کی قدرت، حفاظت اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ سوچئے، کتنے لوگ رات کو ڈر کے ساتھ سوتے ہیں، کسی کو برے خواب آتے ہیں، کسی کو اینگزائٹی ہوتی ہے، کسی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، لیکن آیت الکرسی ایک روحانی شیلڈ ہے، یہ اللہ کی حفاظت کا حصار ہے۔ اس کے بعد نبی کریم پروفٹ محمد سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر سورہ پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ سنت صرف ایک عمل نہیں بلکہ پروٹیکشن کا ذریعہ ہے۔ آج لوگ سیکیورٹی سسٹم لگاتے ہیں، CCTV لگاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی سیکیورٹی اللہ کی حفاظت ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لے کر سوتا ہے تو اس کی رات برکت والی ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل لیکن فائدے اتنے بڑے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سچ کہیں تو آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کم ہوتی جا رہی ہے، اسی وجہ سے سکون بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا، کبھی کبھی صرف قرآن سننے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن روح کی غذا ہے۔ تو آج سے عادت بنا لیجئے، سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 3 کل ضرور پڑھیں۔ یہ صرف سنت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے پروٹیکشن پلان ہے۔ 3. تسبیح فاطمہ پڑھنا۔ تیسری پیاری سنت ہے سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھنا۔ ہمارے نبی پروفٹ محمد نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ بنت محمد کو یہ تسبیح سکھائی تھی۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ صرف کچھ منٹ لگتے ہیں لیکن اس کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر کمی سے پاک ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔
جب انسان یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کا دل دنیا کی ٹینشن سے نکل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آج لوگ سٹریس دور کرنے کے لیے میوزک سنتے ہیں، سلیپنگ پلز لیتے ہیں، موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن اصلی سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تسبیح فاطمہ صرف ذکر نہیں، انرجی ہے، روح کی طاقت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ تسبیح تھکن کو کم کرتی ہے اور انسان کو سکون دیتی ہے۔ سوچئے، دن بھر کی محنت، ٹینشن اور تھکن کے بعد اگر انسان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے تو اس کی رات کتنی نورانی ہو سکتی ہے۔ آج کل لوگ موبائل پکڑ کر سوتے ہیں، لاسٹ تھنگ جو وہ دیکھتے ہیں وہ دنیا ہوتی ہے، لیکن ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر سوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بنا وجہ دل گھبراتا ہے، اینگزائٹی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی۔ اس وقت اللہ کا ذکر دل کو چین دیتا ہے۔ اس لیے سونے سے پہلے موبائل سائیڈ میں رکھیں اور تسبیح فاطمہ کو اپنی عادت بنا لیں۔ سنتوں پر عمل کرنے کا اثر۔ اگر آپ روز یہ 3 سنتیں اپناتے ہیں، وضو کر کے سونا، آیت الکرسی اور 3 قل پڑھنا، تسبیح فاطمہ پڑھنا، تو دھیرے دھیرے آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ محسوس کریں گے۔ آپ کی نیند بہتر ہوگی، دل ہلکا رہے گا، برے خواب کم ہوں گے، اور سب سے بڑی بات، اللہ کی رحمت قریب ہوگی۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ پوری لائف سٹائل کا نام ہے۔ ہمارے نبی پروفٹ محمد نے ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات سکھائی ہے۔ سونا، اٹھنا، کھانا، چلنا، ہر چیز میں سنت ہے، اور جو انسان سنت والی زندگی جیتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک چھوٹی سی نیت کریں، یا اللہ، میں آج سے سونے سے پہلے ان 3 سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نیت دیکھتے ہیں، اگر دن سچا ہو تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی پریشانیاں کم ہونے لگے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو سکون دینا شروع کر دے، ہو سکتا ہے آپ کی راتیں نورانی بن جائے۔ بس ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیے، اللہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی ان پیاری سنتوں کے بارے میں جان سکیں، اور کامنٹ میں ضرور لکھیں الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔